بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی وہی پرانا سلسلہ ہے پروگراموں کا۔ جیسا کہ پچھلے پروگرام میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اتنے سارے پروگرام کرنے کے بعد اب یہ خیال آ رہا ہے کہ اگر اس پروگرام کو زیادہ تر کتابوں پر تبصرے تک محدود رکھا جائے تو شاید یہ عام سامعین کے لیے اور قارئین کے لیے کتابوں کے زیادہ مفید رہے۔ اب تک جو پروگرام ہوئے ہیں ان میں بہت سارے ذیلی موضوعات پر بھی بات ہوئی ہے، جیسے یاد رفتگاں میں مرحوم صحافیوں اور میڈیا سے تعلق رکھنے والے دوسرے شعبوں کے لوگوں کے بارے میں مختصر پروگرام کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے مختلف کتابوں کے بارے میں بھی ان کا تعارفی پروگرام پیش کیے گئے، اور میں نے گنتی نہیں کی، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم نے کم سے کم 50 کتابوں اور کم سے کم ان میں سے 5 یا 7 کتابوں پر تو بہت ہی کئی اقساط میں بہت تفصیل سے ان کا تعارف کرایا گیا۔ اب اتنی تفصیل سے ہر کتاب کا تعارف کرانا بہت مشکل ہے، تو اب سوچا یہ ہے کہ ان کتابوں پر صرف تبصرے تک محدود رہا جائے۔ اس لحاظ سے آج یہ تبصرہ کتب کا پہلا پروگرام ہے۔ آج ہم نے جو کتاب اس تبصرے کے لیے منتخب کی ہے بہت شاندار کتاب ہے، بہت عمدہ کتاب ہے۔ تاریخ کی بہت کتابیں آپ نے پڑھی ہوں گی، پاکستان کی تاریخ کے بہت سارے واقعات آپ نے سنے ہیں، لیکن اگر ان واقعات کی بعد ایسے پہلو جو نمایاں نہیں ہوئے، جو کم سامنے آئے یا بالکل نہیں آئے، اگر ان واقعات کے پیچھے چھپے ہوئے ان پہلوؤں کو آپ دریافت کرنا چاہتے ہیں، دوبارہ سے اپنے ذہن میں ریوائیو کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کتاب جو ڈاکٹر فاروق عادل ہیں، جو ایک نوجوانی سے گزر کے اب دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، ممتاز صحافی رہے ہیں، کراچی کے بہت ہی معتبر ہفتہ روزہ تکبیر سے منسلک رہے، اس سے پہلے اور اخبارات سے بھی رہے اور بعد میں چینلوں سے بھی رہے، لیکن ان کی یہ کتاب جس کا نام ہم نے جو بھلا دیا ہے، چھپی بھی بہت عمدہ ہے۔ اس کے چھاپنے والے بھی علامہ عبدالستار عاصم ہیں، جو ایسے بڑے کام، اور شاید اس میں اتنا مالی فائدہ بھی نہ ہوتا ہو۔ بہرحال اس کتاب میں ڈاکٹر صاحب نے پاکستان کی تاریخ کے بہت ایسے گوشوں کو نمایاں کیا ہے، اور کم سے کم میرے جیسے کم علم یا تھوڑا علم رکھنے والے شخص کے لیے ان میں سے بعض نئے پہلو میرے سامنے آئے ہیں، اور اس پر انہوں نے پھر حوالوں کے ساتھ بات کی ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی ہے، مختلف کتب کے حوالے دیے ہیں، مختلف اخبارات کے حوالے دیے ہیں، ان کی تقاریر کے، ان کے مضامین کے، اس طرح سے بہت سارے حوالے، یعنی اس لحاظ سے یہ کتاب منفرد ہے کہ اس میں حوالہ جات بھی موجود ہیں۔ فرضی اپنے خیال سے مصنف کے اپنے خیال یا اپنی پسند اور ناپسند سے واقعات بیان نہیں کیے گئے ہیں۔ نام بھی بہت عمدہ ہے، ہم نے جو بھلا دیا، یعنی ایسے واقعات جو ہمیں پتہ تو تھے لیکن اب ہماری یادداشت سے وہ محو ہو گئے ہیں، کچھ گمشدہ اوراق ہیں، ان کو پھر اس میں کل 32 مضامین ہیں، اور ان میں سے 3 جو ہیں وہ مشرقی پاکستان میں ہیں، اور اسی طرح سے اور بہت سارے موضوعات پر 2 بھی ہیں، کسی پر صرف 1 ہے۔ اور اس کتاب کے پڑھنے سے جو بہت ساری نئی توضیحات واقعات کی اور نئی تعبیرات جو ہیں وہ بھی سامنے آتی ہیں، اور ایسے مخفی گوشے
دوبارہ سے ذہنوں میں تازہ ہو جاتے ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ آج کل جو مسائل درپیش ہیں ملک کو، ان کی جڑیں دراصل پاکستان بننے کے فوراً بعد کے ادوار میں پیوستہ ہیں، موجود ہیں۔ بہرحال یہ کتاب، اب میں مختصراً اگر اس کتاب کے مندرجات کا ذکر کروں تو وہ بھی کافی طویل ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ 32 صفحات ہیں۔ اب پاکستان بننے کے فوراً بعد کشمیر کا جو مسئلہ کھڑا ہوا تھا، اس کے بہت سارے پہلو ہیں۔ پھر جو آج سندھی مہاجر کشمکش ہمیں سندھ میں نظر آتی ہے، اس کتاب کے ابتدائی دوسرے یا تیسرے مضمون سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کشمکش کوئی نئی نہیں ہے۔ یہ پاکستان بننے کے فوراً بعد پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان اور سندھ کے وزیر اعلیٰ ایوب کھوڑوں کے درمیان یہ کشمکش پہلے دن سے شروع ہو گئی تھی۔ اس کے بعد پاکستان کس طرح سے روس کے بجائے امریکہ کے قریب ہوا، اور اس کی ساری تفصیل اس میں موجود ہے۔ اس میں یہ ہے موجود کہ امریکی امداد دینے کا جو سلسلہ شروع ہوا، اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے۔ پھر ایک جسٹس منیر صاحب بہت مشہور رہے ہیں، انہوں نے گورنر جنرل غلام محمد کے زمانے میں ان کے بہت سارے اقدامات کے حق میں جو فیصلے دیے، اور جس طرح سے اس زمانے کی قانون تھا، دستور تھا، اسمبلی کو توڑا گیا، اس کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں ہیں اس میں۔ پاکستان کے بہت سارے مسائل میں کہا جاتا ہے کہ جو اولین کجی آئی وہ شاید جسٹس منیر کے ان فیصلوں۔ گوادر کا جو مسئلہ تھا اس کے بارے میں بھی بہت تفصیل تھے اس کتاب میں، اور اس میں کچھ نئے پہلو شاید آپ کے سامنے آ جائیں۔ ایوب خان نے مارشل لا لگانے کے بعد پرانے سیاستدانوں کو کس طرح سے سیاست سے باہر کیا، ایبٹو کے ذریعے اور مزید قوانین کے ذریعے، اس کا بھی ذکر ہے۔ سن 65 کی جنگ میں کیا کچھ ہوا، اس کا ذکر ہے۔ پھر معاہدہ تاشقند میں ہی سے ایوب خان صاحب کو گرانے کے لیے جو کوششیں، جن میں بھٹو صاحب بھی شامل تھے اور فوجی جنتا بھی شامل تھی، وہ سب ہے۔ یحییٰ خان نے جو سازشیں کی تھیں ایوب خان کے خلاف، وہ ان کا بھی ذکر ہے۔ پھر کس طرح سے مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہوا، اور اپنا شیخ مجیب الرحمن کو جس طرح سے دھکیلا گیا، وہاں یہ خواہش اور یہ عناصر اور ایسی لابی کام تو کر رہی تھی کہ پاکستان سے اس کو علیحدہ کر دیا جائے، لیکن اس میں بہت سی قوتوں نے ان کو اس بات پر مجبور کیا، تو اس کا بہت تفصیل سے ذکر ہے۔ پھر خود ایوب خان صاحب اور یحییٰ خان کے بعد بھٹو صاحب کا جو دور آیا، اور اس میں خاص طور پہ جو انتخابات سن 77 کے ہوئے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے اپنی مدت ختم ہونے سے پہلے کرا دیا، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ سن 71 کے آخر میں اور 72 کے شروع میں جب آپ نے حکومت لے لی تو 5 سال تو آپ 77 میں آپ کو ہو گئے تھے۔ بہرحال چونکہ وہ صدر کے طور پر بھی بھٹو صاحب رہے، پھر وزیر اعظم کے طور پر، تو کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم کی حیثیت سے ان کے 5 سال نہیں ہوئے تھے، یہ بات درست ہے۔ بہرحال انہوں نے الیکشن میں جو کچھ ہوا، اور چیف الیکشن کمشنر جسٹس سجاد احمد جان نے، جو بیرسٹر وسیم سجاد کے والد تھے، کس طرح سے ان الیکشن اس میں جو بہت سارے تیکھے عنوانات دیے گئے ہیں، عنوانات کی بھی بڑی خاص یہاں، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو عنوانات کسی کتاب میں ہوتے ہیں ابواب کے، اگر ان میں اٹریکشن ہے، ان میں کشش ہے، تو اس کے جو عنوانات ہیں زیادہ تر بہت عمدہ۔ تو اس 77 کے الیکشن کے حوالے سے جو اس باب ہے، اس کا عنوان ہے سجی سجائی دکان کا لٹنا، یعنی جسٹس سجاد احمد جان کے یہ الفاظ ہیں چیف الیکشن کمشنر کے، کہ ہم نے تو ایک بہت ہی عمدہ دکان، بہت سجی سجائی دکان بنائی تھی، لیکن اس کو کچھ لوگوں نے لوٹ لیا، یعنی خود چیف الیکشن کمشنر یہ کہہ رہا ہے۔ تو بہرحال یہ بہت ساری، اس کے بعد اور بہت سارے جنرل اسمبلی میں ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں جو واقعہ ہوا تھا، تلاوت کا ایک مسئلہ کھڑا ہوا تھا،
اس کے بارے میں بھی بہت تفصیل سے اس میں بتایا گیا ہے کہ دراصل وہ تلاوت کہاں ہوئی، کہاں سنی گئی، یہ اس میں وہ تفصیل موجود ہے ساری۔ پھر ضیاء الحق صاحب کے بعد جو حکومتیں آئیں ان کا بھی ذکر ہے، اور پھر اکتوبر 99 میں جنرل مشرف کے طیارے کے حوالے سے اور حکومت کے خاتمے کے حوالے سے بہت سارے پہلوؤں کی نشاندہی کی گئی ہے، کچھ تفصیل بیان کی گئی ہے، اور اسی حوالے سے جنرل مشرف کے ڈیولوشن پلان پر میرا خیال ہے اس پوری کتاب میں اگر کہیں کوئی تھوڑی سی کمی نظر آتی ہے تو جنرل مشرف کے اس پلان کے بارے میں، اور ایک باب اس کے بعد مہنگائی کے حوالے سے اس میں کچھ اتنے زیادہ ٹھوس حقائق نہیں پیش کیے گئے۔ بہرحال یہ مصنف کی مرضی ہے کہ وہ پسند ناپسند بھی ہوتی ہے، لیکن بہرحال اس کی مجموعی طور پہ اس کتاب کا تاثر یہی ہے کہ اس میں پسند ناپسند کا خیال نہیں رکھا گیا، بلکہ جو تاریخی حقائق مختلف حوالوں سے سامنے آئے۔ ایک مضمون اس میں اسٹاک ایکسچینج اور اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں ہے، یہ بہت ہی معلوماتی مضمون ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں دراصل اصل حکومت کن لوگوں کی ہے، اس کے پڑھنے سے پتہ چلے گا۔ اسی طرح سے ایک بہت ہی دلچسپ مضمون کتاب کے شاید آخر میں ہے، توہم کا کارخانہ، یعنی ہمارے پڑھے لکھے جن کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ پڑھے لکھے حکمراں رہے ہیں، سیاستدان رہے ہیں، ان سب کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے وہ توہم پر یقین رکھتے تھے، جادو ٹونے پر یقین رکھتے تھے، پیروں کے پاس جاتے تھے، ان کے پاس سے جا کے چھڑیاں کھایا کرتے تھے، ان کے پیروں میں بیٹھا کرتے تھے۔ یہ اکثر حکمرانوں کا اس میں ذکر ہے، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ لبرل ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا، اور عام طور پہ جو یہ بدنام کرتے ہیں مذہب کو، تو مذہب کو اس حوالے سے بدنام کرنا چاہیے۔ مذہب کے استعمال کے کارڈ کے استعمال کا جو ذکر ہوتا ہے، جو کہ لوگ کس طرح سے اپنی زندگیوں میں اسلام پر عمل نہیں کرتے، لیکن ان عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، یا ویسے ان کے عقائد خود کمزور ہیں، کس طرح سے یہ نام نہاد پیروں کے پاس اور شیخوں کے پاس، مشائخ کے پاس جاتے تھے۔ اس میں اس کا بہت تفصیل سے ذکر ہے، اور اس میں ایک سیاستدان شامل نہیں ہے، 20 جو ہماری حکومتوں میں رہے ہیں وہ اس میں۔ بہرحال جیسے میں نے ذکر کیا کہ 2 ابواب اس کے ذرا تھوڑے سے ڈھیلے ہیں، وہ ایک جنرل مشرف کا ڈیولوشن پلان اور ایک مہنگائی۔ بقیہ مضامین بہت عمدہ ہیں، تو اس کتاب کو پڑھنا چاہیے، بہت عمدہ کتاب ہے، اور علامہ عبدالستار عاصم صاحب بھی مبارکباد کے مستحق ہیں مصنف ڈاکٹر فاروق عادل کے ساتھ کہ انہوں نے اس کتاب کو چھاپا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر کسی کتاب پر بات ہوگی۔ انور سعید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔